बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत और इज़्ज़त अल्लाह ताला का दीदार है। अब सुनिए कि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हज़रत सुहैब बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, यानी ऐ जन्नत वालों, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था उसे अब पूरा करना चाहता है। अहले जन्नत कहेंगे, वो क्या है? क्या अल्लाह ताला ने हमारे तराजू भारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल और जहन्नुम से निजात नहीं दी? अब कौन सा वादा बाकी है? तभी अचानक पर्दा हटेगा और जन्नत वाले अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। अल्लाह की कसम, उनके लिए अल्लाह का दीदार जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर और सबसे ज्यादा प्यारा होगा। उनकी आंखों को इससे बढ़कर ठंडक और सुकून किसी और चीज से ना मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपना दीदार करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। हमें चाहिए कि अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं जो अल्लाह के दीदार से महरूम कर सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि कौन से गुनाह इंसान को इस नेमत से दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें उलेमा से पूछना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है और उसकी वुसअत यानी विस्तार का अंदाज़ा हमारी सोच से बाहर है। आखिरी जन्नती को मिलने वाली नेमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिरी जन्नती के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ऊंचे और सबसे निचले दर्जे वाले जन्नती के बारे में एक अहम रिवायत पेश करते हैं। हज़रत मुगीरा बिन शुबह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में सबसे निचले दर्जे वाला जन्नती कैसा होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, ये वो शख्स होगा जो जन्नत वालों के जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद आएगा। उससे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे जाऊं जबकि सब ने अपनी अपनी जगह ले ली है और सब ने अपना अपना इनाम वसूल कर लिया है। अब मेरे लिए क्या बचा है? अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तुझे ये पसंद है कि दुनिया की सबसे बड़े बादशाह की ममलकत यानी राज्य जितनी नेमतें तुझे अता कर दूं? वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं इससे राजी हूं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे उस जैसी 5 ममलकतें और अता कर दूंगा। आखिरकार उसे 10 गुना अधिक दिया जाएगा और हर वो चीज दी जाएगी जो उसकी आंखों को लज्जत दे और दिल को तसल्ली बख्शे। वो कहेगा, ऐ रब, मैं राजी हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये तो हुआ निचले दर्जे वाला जन्नती। अब बताइए जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे वाले जन्नती कौन होंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने आपके लिए चुना है। उनकी इज्जत मैंने अपने हाथों से तय की है और उस पर मुहर लगा दी है। उनके लिए ऐसी नेमतें तैयार की गई है जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में उनका ख्याल आ सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उन नेक लोगों में शामिल फरमाए जो जन्नत की बुलंदियों और दीदारे इलाही का शरफ पाएं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि जन्नत के अलग अलग दर्जे हैं और हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक दर्जा मिलेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करें ताकि हमारा शुमार यानी हमारा गिनती भी ऊंचे दर्जे के जन्नतियों में हो। लेकिन याद रखें, जन्नत में दाखिला सिर्फ आमाल की बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला के फजल से ही मुमकिन है। इसीलिए हमें नेक आमाल के साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें जन्नत में दाखिल होने की तौफीक और फजल अता फरमाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مجھے امت مسلمہ اور پہلے کی امتیں پیش کی گئی، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کیول چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ 10 سے بھی کم لوگ تھے، کسی کے ساتھ صرف 1 یا 2 لوگ تھے، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھایا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے دوسرے افق کی جانب دیکھنے کے لیے کہا گیا، یعنی دوسری جماعت کی جانب دیکھنے کے لیے کہا گیا، جہاں ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، اور صحابہ اکرام اس بارے میں سوچنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بچپن سے اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی شرک نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور پوچھا کہ تم کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ نے اپنا سوال بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ بری شگون لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص نے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے 3 چلو اور ہوں گے، جن کی تعداد کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے توکل اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھی بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں جنت کے اونچے درجے نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ آدھے اہل جنت اس امت میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ آپ نے آگے کہا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو، یا آپ نے فرمایا جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو کیسی جنت ملے گی۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی، اور جب وہ اس آگ کو پار کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے
جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے لاچار سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ پھر وہی سوال دہرائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر سے اسے مجبور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کا بہتا ہوا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے مجبور اور لاچار سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی بات سن کر ہنس پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، میں تم سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 2 گنا یا پھر ایک روایت کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جہنم سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص جنت کی طرف آئے گا، لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو پوری طرح بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے دل میں پھر سے یہ خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو وہ واپس لوٹ کر پھر وہی کہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں پوری دنیا جتنی بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ عطا کی۔
ये सुनकर वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? हालांकि आप तो बादशाह हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत बयान फरमाई तो आप इतना हंसे कि आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की इनामात जो उसने अपने बंदों के लिए रखी है। जब अल्लाह ताला आखिरी जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत अता करेंगे तो सोचिए बाकी जन्नती जिनमें अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन होंगे, उनकी जन्नतें कितनी बड़ी और शानदार होंगी। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जन्नत की नेमतों का ख्याल करना भी नामुमकिन है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की है जिनको ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर भी पैदा हुआ। जन्नत में हमेशा की जिंदगी होगी, वहां कभी मौत नहीं आएगी। जैसा कि हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी तकलीफ में नहीं आओगे। प्यारे दोस्तों, जन्नत का ये ईमान अफरोज वाकया तो आपने सुना। अब सवाल ये है कि इस अजीमुशान जन्नत और उसकी नेमतों तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है और हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो कौन खुशनसीब लोग होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। तो आइए हम आपको उस रास्ते के बारे में बताते हैं कि जिस पर चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम भी एक दिन जन्नत तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, जन्नत का रास्ता बहुत आसान और बेहद रोशन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने और हदीस मुबारिका में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत तक पहुंचाने वाले रास्ते को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। कुछ कुरानी आयात और हदीस नबवी पर गौर करें जिनमें जन्नत का रास्ता बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे बनाते हैं जो मुत्तकी यानी परहेजगार हो। इसी तरह फरमाया, जन्नत परहेजगारों के लिए बहुत करीब कर दी जाएगी, जरा भी दूर ना होगी, और कहा जाएगा, ये वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला और उसके हुक्म पर पाबंद हो। एक और आयत में फरमाया, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशों की पैरवी से रोके रखा तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। और सूरत रहमान में भी फरमाया गया है, जो अपने रब से डरता रहा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इन आयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की है जो परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले और उसके दीन के पाबंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, तुम सब अल्लाह से डरो, 5 नमाजें अदा करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो और अपने हुक्मरानों की इताअत करो। इस तरह तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब बात करते हैं जन्नत की नहरों के बारे में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने एक नहर देखी जिसके दोनों किनारे मोतियों के खेमों से सजे हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथ उस चलते हुए पानी में डाले तो मुझे कस्तूरी की खुशबू महसूस हुई। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वो कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हौज़े कौसर का पानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे, आमीन।
پیارے دوستو، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کی اجازت مانگوں گا تو خزین یعنی جنت کا دروازہ سنبھالنے والا فرشتہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی اور سب سے پہلا شخص جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ویسے ہی ان کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور باقی امتیں بعد میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اور پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگ آسمان کے سب سے چمکتے ستارے کی طرح روشن ہوں گے۔ انہیں پیشاب پخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلغم اور رگڑ سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے جسموں سے نکلنے والے پسینے میں کستوری کی خوشبو ہوگی، اور ان کے برتن چاندی کے ہوں گے۔ ان کی بیویاں بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، جن کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ پیارے دوستو، جنت میں مختلف دروازے ہوں گے جو جنتی لوگوں کو پکاریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہر خیر کے کام میں جوڑے کو خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد تھا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے روزوں کے دروازوں سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہوگے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف اعمال کے حساب سے دروازے ہوں گے جو جنت والوں کو پکاریں گے۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ جنہیں ہر دروازہ بلائے گا، کیونکہ وہ تمام اچھے اعمال میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ پیارے دوستو، جیسے جنت کے الگ الگ دروازے ہوں گے، ویسے ہی جنت کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ نے اس پر اپنا حق رکھا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے، چاہے اس نے ہجرت کی ہو یا وہی رہا جہاں وہ پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تو کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔ ہر 2 درجوں کے بیچ کا فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ۔ لہٰذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس اعلیٰ یعنی جنت کا سب سے اونچا مقام مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں، ہماری اولاد، ہمارے تمام گھر والے اور ان سبھی کو جن کا ہم پر کوئی حق ہے، اسے اپنی رحمت اور کرم سے جنت والوں میں شامل فرمائے
اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اے دو جہاں کے مالک، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری دعا قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔